نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد حضرت اقدس محترم صاحب اور علماء کرام اور باقی ساتھی ضرور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے، ایک بزرگ تشریف فرما تھے تو اچھے اچھے مضامین وارد ہو رہے تھے، مضامین اچھے ذہن میں آ رہے تھے، بیان کر رہے تھے وہ. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت بھی آج سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنا اچھا بیان کرتا ہوں. وہ صاحب کشف تھے، انہوں نے سوچا یار بیچارہ وہ ہو رہا ہے، اٹھ کے چلے گئے. جیسے اٹھ کے چلے گئے تو ان کے مضامین کا ان کے واردات ختم ہو گئے. تب ان کو پتہ چلا کہ اس کو میں نہیں سنا رہا تھا، وہ مجھ سے کہلوا رہا تھا. ان کی برکت سے میرے پاس مضامین آ رہے تھے، میں ان کو کیا مضامین سناتے پڑے جو لوگ ہیں. ایسے اگر کچھ نکل گئی باتیں مناسب تو حضرت کا فیض ہے، گڑبڑ ہو گئی تو سمجھنا حضرت کا روب ہے. آدمی کا پریشر ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، خروج اس لیے ہے، جماعتوں میں نکلنا اس لیے ہے، جماعتوں میں نکلنے کی ترغیب دوسروں کو دینا اس لیے ہے تاکہ دین کی حقیقت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک اسی سے راضی ہوں گے اور اسی پر ہمارے فیور میں فیصلہ ہوگا، جنت کا فیصلہ ان کی رضا پر موقوف ہے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. وہ فعال لما یرید ہے ویحکم ما یشاء ہے. انہوں نے بتا دیا کہ زندگی کا انجام کب اچھا ہوگا، جب اچھا ہوگا تو اس کی کیا کیا نتائج سامنے آئیں گے، ثمرات اس کے. اور جب کسی آدمی کی زندگی کا انجام برا ہوگا تو اس کے برے نتائج کیسے سامنے آئیں گے. اور انجام کا اچھا اور برا ہونا اللہ کے راضی اور ناراض ہونے پر ہے، اور اللہ پاک کا راضی ہونا دین پر چلنے پر ہے اپنی حقیقت کے ساتھ، اور ناراض ہونا دین کے چھوٹ جانے پر ہے. اللہ ناراض ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا دین، کیسا دین پسند ہے، اس سے متعلق آیت میں نے پڑھی ہے. حق تعالیٰ شان اصل چاہتے کیا ہیں بندے سے، اور یہ چاہنا بندے کے فائدے کے لیے. جو آدمی من جاہد فإنما یجاہد بنفسہ، اپنے لیے محنت کرتا ہے کوئی آدمی، اللہ تعالی شانہ کا انسان کو محنت کا مکلف بنانا انسان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانوں سے استفادے کے لیے اس سے خاص استعداد پیدا ہوگی جس سے لامحدود نعمتوں کے خزانوں سے کنیکشن قائم کیا جائے گا، جوڑ بنایا جائے گا اس کے ساتھ.
جنت میں رکھنے کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا ایسے بندوں کو جو جنت میں رکھنے کے قابل ہو، پھر دوسروں کے لیے بھی جنت کو جنت رہنے دیں، اس کو جہنم نہ بنائیں. تو ظاہر ہے کہ منتخب افراد چاہیے. وہ منتخب افراد جو ہے نا وہ ہوتے ہیں وہ جو اپنے خواہش پر اور اپنے جذبات پر، اپنے مزاج پر قابو پانے والے ہوں، تربیت یافتہ ہوں. دین کی محنت مجھے آپ کو جو کر رہا ہے اور کرتے رہنا ہے، مسلسل چاہیے چیز. ایک مرتبہ 4 مہینے آپ نے لگا دیے تھے، ایک مرتبہ چلہ لگا دیا تھا، چند مرتبہ چلہ لگا دیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ تک جانے تک آپ کو چلنا ہے. بھائی آپ کو یہاں سے ڈربن جانا ہے تو ہم کب تک چلیں گے؟ ڈربن آنے تک چلیں گے، بیچ میں تو نہیں رک جائیں گے آپ. اللہ کا راستہ ہے تو اللہ تک چلنا ہے، جنت کا راستہ ہے تو جنت تک چلنا ہی چلنا ہے. اور چلنا جو ہے یہ اصطلاح ہے دین کی عمل کے لیے، انسان کا عمل چلنا ہے. فزیکل چلنا مراد نہیں ہوتا، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے عقیدے، انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا، یہ سب چلنے میں آتا ہے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم. محنت یہ کرنا ہے کہ پوری ہماری ذاتی توجہ اللہ پاک کی طرف ہو جائے، ہماری پوری ذات 100% حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ظاہر سے، باطن سے، اندرون سے، بیرون سے. اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھا دین وہ ہے. اچھا دیندار کون ہے؟ اچھا دیندار وہ ہے جو ٹوٹلی مجھے حوالے اپنے کو کر دے. من اسلم دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ جس نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اسلم وجہہ ای ذاتہ. جب ذات کو ہی حوالے کر دے گا تو اس کے جتنے مشمولات ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کے آثار ہیں، اس کی صفات ہیں، اس سے صادر ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے خواہشات ہیں، سب تابع ہو جائیں. وجہہ للہ وہو محسن. اور اخلاص بھی ہو، یہ سپردگی اخلاص کے ساتھ ہو. پھر اس کے بعد ایک عظیم مضمون حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا اس کے ساتھ، واتبع ملت ابراہیم حنیفا. اتباع کرے ملت ابراہیم کی. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی ہے اتبعوا ملت ابراہیم، ایک اور جگہ پر بھی ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، محنت کرو، جیسے کرنا چاہیے، جیسے تمہاری سمجھ میں آئے نہیں، جتنا مطلوب ہے اتنا، جس صفت کے ساتھ، جس معیار کے ساتھ، جس کوالٹی کے ساتھ مطلوب ہے ویسا. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں. یہ مطلب مت سمجھو کہ صاحب یہ تو بڑی مصیبت کی چیز ہے، کوئی مصیبت کی چیز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. ابراہیم کو میں اگر کوئی کام لگایا تو مشکل تھا اس کے لیے کرنا، تو تمہارے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟ اگر میں نے ابراہیم کو کام لگایا تو اس کے لیے کوئی کام مشکل تھا، اگر اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ اس کو یہ کام مشکل تھا، تو تمہیں کیسا ہو جائے گا؟ تم تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بہت ہی عجیب مضمون بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ ہمارا لقب ملت ابراہیم کیوں ہے؟ ہم تو ملت محمد ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہیں، ہمیں حضور کی اتباع کرنا ہے. پھر یہ کیوں کہا جا رہا کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو؟ فرمایا کہ اس امت کا جو لقب ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. تھانوی نے فرمایا اس امت کا جو لقب ہے وہ لقب جو ہے نا وہ صفات کو بتاتا ہے، خصوصیات کو بتاتا ہے. حکیم الامت کسی کا لقب ہے تو کیوں لقب دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ امت کے لفظ شناس تھے، امت کا معالجہ کرنا جانتے تھے، امت کی سطح کو، مزاج کو، وقت کی سب پہچانتے تھے. ان کا نام حکیم الامت. شیخ الاسلام ہے، شیخ العرب والعجم ہے. پچھلے کے اکابرین میں سے غصوں کے ایسے القاب ہوتے ہیں. کوئی محی السنہ ہے،
ابھی حال میں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ سنتوں کے احیاء کا بڑا اہتمام تھا ان کے پاس، خاص طور پر وہ سنن جن کی طرف لوگوں کی توجہ کم جاتی ہے اور اس کو ہلکا لیتے ہیں، اس کے احیاء کی بڑی فکر رہتی تھی حضرت۔ محی السنہ لقب جو ہے وہ خصوصیات کو بتاتا ہے۔ ہمارا لقب ملت ابراہیم ہے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں رکھی گئی ہے، ہمارے خمیر میں وہ چیز بوندی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خمیر میں یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ کیا؟ مزاج ابراہیمی۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ پورا قرآن پاک اس کو بتاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مزاج ابراہیمی کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ کس مزاج کا بندہ تھا۔ صرف اللہ کے لیے جینا، صرف اللہ کے لیے مرنا، اور اللہ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جانا، پوری دنیا سے بھیڑ جانا، کسی کا خوف نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے دشمن کے ساتھ میں علیحدہ نہیں ہو جاتے تھے کہ بھائی بنتی نہیں نہ تیری میری، تو الگ ہے میں الگ ہوں، نہیں، اس کو اعلان کرتے تھے کہ میں تیرا دشمن ہوں۔ سمجھ لیں؟ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے مخالفت ہو رہی تو انہوں خاموش، ویسا نہیں تھا تو تو میرے خدا کا انکار کرتا ہے، تو میرے خدا سے لڑتا ہے، دشمن ہے، میں تیرا دشمن ہوں۔ لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہماری طرف سے اعلان ہے۔ عجیب ہی مزاج تھا اس بندے کا، خلیل اللہ تھے ابراہیم، خلیل اللہ، اللہ کے لیے غیرت بھی بہت زیادہ تھی، اللہ کا محبوب ان کا محبوب، اللہ کا مبغوض ان کا مبغوض۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو۔ بادشاہ سے لڑ گئے، الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید۔ بادشاہ نمرود نے کہا، نمرود کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ان 4 بادشاہوں میں سے ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ جب ابراہیم السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، کہنے کہ یہ کیا مشکل کام ہے، تو میں بھی کرتا ہوں۔ جیل خانے سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا۔ میں ابراہیم السلام نے کہا بڑا ہی احمق ہے، اس کو مارنا زندہ کرنا کہتے ہیں، احیاء اور موت اس کا نام ہے۔ اسباب حیات اسباب موت کو اس نے حقیقت قرار دے دیا، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب جو ہے نا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام یہاں رکے نہیں، اگر وہ اس جملے پہ خاموش ہو جاتے تو کہا میں ہی تو نکالتا ہوں، وہ ایسا بول سکتا تھا نا وہ، انہوں نے کہا نہیں، فاتی بہا من المغرب، میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، بس جب مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اب ایسا آدمی اپنی عزت، اس کی عزت کا کچرا بھی ہو گیا، ساتھ ساتھ سب چیزیں ہوئی اس کے ساتھ، مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور پھر قوم کے ساتھ اپنی قوم سے بھی لڑ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں تک گئی وہ میں نے مطلب ان کی سمجھایا، منایا بہت شفقت سے، محبت سے، ہمدردی سے، لیکن مانے نہیں، تو کہنے کہ ٹھیک ہے کروں گا، ان کا علاج کروں گا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسا علاج کر دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، سارا بت خانہ ادھر سے ادھر کر دیا۔ من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ جب انہوں نے آ کے اپنی عیدگاہ سے، اپنی جاترا سے آ کے انہوں نے کہا یہ کس نے کر دیا بھائی؟ اور اس میں نہ فتح یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کا تذکرہ، ایک نوجوان ان کا ذکر کرتا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، ہونا اس کا ہی کام ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے ان سے پوچھا گیا کہ کس نے کیا، تو بس بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ نہیں کہا ہوگا ایسا، میں بتا رہا ہوں۔ ایک ترجمہ یہ کیا ہے نا مفسرین نے،
وہ چونکہ ہتھوڑا رکھ دیا تھا بڑے کے کندھے پر، قال بل فعله كبيرهم هذا فصلوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا اليهم الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سب دورے کے بچے بیٹھے ہیں مگر تھوڑے دوسرے ساتھی بھی ہیں تو ترجمہ کرنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھائی یہ بڑے نے کیا ہے، وہ بڑا جو بت تھا اس کو، تو انہوں نے خود کہا کہ بھائی کوئی بت بولتے تھوڑی ہیں، پھر وہ خود ہی اپنا سر جھکا کے کہتے ہیں کہ ہم ہی غلطی پر ہیں. پھر اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بس حقیقو وانصروا آلیہتکم، جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا فیصلہ ہوا. سب کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچایا، پورا واقعہ بار بار سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف ایسے متوجہ رکھے ہوئے تھے کہ کسی سے مدد کی اس وقت میں بھی درخواست نہیں کی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر بھی ان سے یہی کہا اما بکا فلا، جہاں تک آپ کا معاملہ ہمیں آپ سے مدد نہیں چاہیے، مجھے مدد لیکن آپ کی نہیں چاہیے. اس کو اگر جلانا ہے تو جلاتے، جلنے کو تیار ہو. زندہ کنی آتا ہے تو ورب کشی فدا ہے تو ہر چے کنی رضا ہے تو دل شدہ مبتلا ہے تو آپ کو دل دے دیا ہے، اب آپ کو جو کرنا ہے کیجیے. زندہ رکھنا ہے زندہ رکھے، مارنا ہے مارے، مجھے کیا ہے، ہم تو ہیں ہی مرنے کے لیے، پہلے سے ہی مرے ہوئے تمہارے اوپر، کچھ اور مر جائیں گے اس میں کیا ہے. ایسی محبت، ٹوٹ کے محبت جس کو کہتے ہیں نا، وہ تھی ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ تو ایسے ہی ہے، فرشتوں کو بھیجا ہی تھا امتحان کے لیے ان کی فرمائش پر. اللہ نے خود فیصلہ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے ضمن میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک مولانا روم نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 40 دن گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان ہی نہیں پہنچا کچھ. تو نمرود ادھر کو گزرا اور کہنے لگا کہ ہوا کیا تجھے، تو جلاتی کیوں نہیں؟ آگ کی طرف خطاب کر کے اس نے کہا کہ تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ سے آواز آئی. معلوم لکھتے ہیں کہ آگ سے آواز آئی، کہنے لگا میں جلاتی ہوں تو آ جا ذرا، میں جلاتی ہوں تو اندر آ جائے. اس کو کیا کروں، اس کے اوپر اس کو اجازت ہی نہیں ہے جلانے کی، کہاں سے جلاؤں؟ اس کے لیے تو آرڈر آ چکا ہے کہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو آ جا اندر. پھر لکھتا ہوں کہ اس اہتمام سے تو نے مجھے بھڑکایا ہے. یہ لکھا ہے کہ 4000 بکریاں، 4000 گائے، 4000 اشرفیاں اور کچھ بعض روایتوں میں اس سے زیادہ مقدار میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کیا. اور اس کے بعد کہا کہ میں اسلام تو نہیں لاؤں گا تمہارے اوپر، لیکن مخالفت تمہاری نہیں کروں گا. چھوڑ دیا اس کے بعد. ایک تو ان کی تاریخ کی ظاہر ہے کہ تو اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اپنے علماء نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے نہیں ڈرے، اپنی قوم سے نہیں ڈرے، آگ میں ڈل جانے سے نہیں ڈرے. اب اندازہ فرمائیں کیا مزاج تھا کوئی بندے کا. یعنی میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا مختصر ہلکا سا ذکر کرتے ہوئے اس لیے جا رہا ہوں کہ ہم اپنے مزاج کو پہچانیں، کیونکہ اس مزاج کی شناخت موقوف ہے احسن دین پر. اپنے اس مزاج کو پہچاننا ضروری ہے اس بات کے لیے جس کا اللہ پاک ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں. بیوی کو لے جا کے چھوڑنے کو کہہ دیا، کہاں پہ لے جا کے چھوڑ دی؟ بواد غیر ذی زرع انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. چھوڑ دی، آسان بات نہیں ہے. اور بیوی بھی کیسی ایمان والی تھی ماشاءاللہ. اللہ ہمارا کا اللہ نے حکم دیا کہ جی ہاں اذهب اذا لن يضيعنا اللہ، تشریف لے جائیے آپ، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ اسماعیل علیہ السلام نور نبوت جن کے پیشانی پر آ کے چمکتا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیشانی پر آ کے چمک جایا کرتا تھا کبھی کبھی، جن کے بارے میں لکھا ہے انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت، لاڈلا اچھا بیٹا اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی. جیسے وہ چلنے پھرنے کے قابل ذرا بڑا ہو گیا تو کہنے لگے اس کو ذبح کرو. اور معاملہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی مزاج کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ وحی نہیں بھیج دی. بھائی صاحب وہی تھے، وہ پیغمبر ہیں، وہی آتی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو نبی تو وہی کے مطابق کرنا ہی کرنا ہے. خواب دکھا دیا. خواب محتمل التاویل ہوتا ہے، خواب میں گنجائش ہوتی ہے کہ شاید یہ مطلب ہو، شاید وہ مطلب.
یہ بھی ایک قسم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا تھا شاید آنے والی انسانیت کو کہ ابراہیم وہ ہے جو میرے یعنی چشم ابرو کو سمجھتا ہے، یعنی پیشانی کے انداز کو، آنکھوں کے دیکھنے کے انداز کو سمجھنے والا آدمی، اس کو کہتے ہیں مزاج شناس ہونا۔ خواب میں دکھا دیا، چلے گئے، چونکہ خواب بھی وحی ہی ہوتا ہے، وہاں جا کے بیٹے سے کہہ دیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام منع کر دیتے تو کیا ابراہیم چھوڑ دیتے؟ ان کو کاٹنا تو ان کو پہلے بھی تھا، مگر ان کو شریک کرنے کے لیے، شریک کار کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر۔ مگر سمجھنے کی بات جہاں ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا معاملہ ہے وہ بھی سمجھنے کا ہے، ان کے صاحبزادے کا معاملہ وہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ پوری کی پوری فیملی ایسی ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور پورا اقدام کر دینا ان کو ذبح کرنے پر، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ خود اس کو بتاتے ہیں کہ جذباتی اعتبار سے کہاں تک چلی گئی تھی نوبت۔ فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس کر دے، ہو گیا کام، لٹا دیا اپنے بیٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج ہے، جان، مال، بیوی، بچے، وطن، شہر، زمین، تعلقات، دوستیاں، سب کسی چیز کی اس بندے کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ مطلب ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہر نماز میں پہلے پڑھنے کا ہے، شوافے کے پاس تو تکبیر کے بعد ہے، ہمارے پاس تو تکبیر سے پہلے اپن لوگ پڑھتے نہیں، الگ بات ہے، بس ثنا پہ جاتے ہیں سیدھا، بٹ یہ پہلے پڑھنا مستحب لکھا ہے لیکن نہیں پڑھتے اپن لوگ۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ وما انا من المشرکین کے دو مطلب لکھے ہیں، ایک مطلب ما انا من المشرکین کا یہ ہے کہ مشرکین جس شرک میں مبتلا تھے میں وہ نہیں ہوں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وما انا من المشرکین فی توجہی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات ہے نا، میں اپنی وجہ میں، اپنی توجہ میں مشرک نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی آگے کی بات ہے پورا۔ اور انی وجہت وجہیہ سے مراد فزیکلی منہ کرنا ہے کیا؟ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرنے سے مراد کیا؟ چہرہ کہ اللہ کی طرف کیا جاتا ہے، فزیکلی نہیں کیا جاتا، کیا مراد ہے؟ اپنا قلب، اپنے قلب کا رخ پورا، اپنے جذبات کا، اپنی محبت کا، اپنی نفرت کا، اپنی عبادت کا، اپنے معاملات کا، اپنی چاہتوں کا، سب چیزوں کا میں نے حوالے کر دیا۔ دل کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، تنہائی دل میں، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی اس بات کو سمجھانے کے لیے، کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ خواہشات اور جذبات جو اپنے سینے میں ہم پال لیتے ہیں وہی تو اپنے بت ہیں، اسی کے ساتھ تو ہم اللہ کی محبت میں شریک کرتے ہیں۔ ایک شرک کا اعتبار یہ بھی ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں علامہ اقبال، ہوس چھپ چھپ کے سینے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ میرے بزرگوں کو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیمی جو مزاج ہے، جو کہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مزاج کا ایک رخ ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، آپ ہی کے کمالات کا وہ پرتو ہے، آپ ہی کے صفات کے وہ اثرات ہیں، یہ ہمارے علماء کی بیان کردہ ہی مضامین ہیں، اور فیض شروع سے ہی چل رہا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا، آپ کی موجودگی میں پڑھا، کہ طوفان نوح میں کشتی نوح جو ہے وہ نجات پائی، بچ گئی تو آپ کی برکت سے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے آپ کی برکت سے، وغیرہ وغیرہ
موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے آپ کی برکت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، تقریر فرمائی، تقریر عربی، یعنی اس کو ثابت رکھا، قول النبی و فعل النبی و تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حدیث ہے نا، آپ کی تقریر ہے، یعنی آپ یعنی یہ حدیث ہے گویا۔ یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کمالات کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے اندر ہے، اس کو پالنا ہے، تھوڑا اس کی پرورش کرنا ہے، اس کو تحریک دینا ہے، اس کو بھڑکانا ہے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ وہ آدمی کو محبت میں ڈبو دیتی ہے، اور محبت کی خصوصیت ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو حب کا شیء یوم و یسیم، آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے، نہ اس کو محبت کے مقابلے میں نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، آرام کی پرواہ، اور ہر قسم کی تکلیف اٹھانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور ہر تکلیف کو گوارا کر کے، ہر قسم کی تکلیف کو اٹھا کر اپنے محبوب کو خوش کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی کیا، ہم کتنا چاہتے ہیں تم کو۔ محبوب بھی چاہتا ہے کہ کچھ دکھاؤ بھی ہمارا تعلق، اگر ہم سے محبت ہے تو کچھ قربانی دو۔ یہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اپنی امت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه الى الله وجهه لله وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور ابراہیم کیسے تھے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ تو خلیل تھے، خلیل اللہ تھے۔ دعوت کی محنت کے ذریعے سے میرے دوستو یہ مزاج آنا ہے، اسی لیے دعوت کی محنت کی محبت کو فرض فرمایا، جو محبت میں ہر تکلیف گوارا ہو جائے گا، ہر قربانی دینا آسان ہو جائے گا، اور یہ کام قربانی چاہتا ہے، دین پر چلنا خود قربانی چاہتا ہے، دین کو زندہ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کا کام کرنا، یہ تو بہت ہی قربانی چاہتا ہے، یہ بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا۔ محبت کی تحریک، بڑے سے بڑی چیز کو برداشت کر لینا آسان ہو جاتا ہے، صدموں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، جان لگا دینا آسان، مال لگا دینا آسان، کوئی کتنی ملامت کرے، کوئی کتنی مخالفت کرے، پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ہے نا شاید متنبی کا ہے، کس کا ہے وہ؟ متنبی کا ہی ہے، حضر العوازل حول قلب التائی وهو الاحبۃ منہ فی سودائی۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے اطراف پہ پھرتی رہتی ہے، اور میرے محبوب کی محبت وہ دل کے اندر ہے، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ کسی کی مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ کام تو مجھے اللہ کا کرنا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ایک چھوٹی سی کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی کیسے اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی۔ ایسا بابا کے پاس آ کے بول رہے ہیں مجھے فلاں جگہ شادی کرنا ہے، اب ماں باپ دونوں بول رہے بیٹے ان کا اپنا نہیں جمتا، وہ الگ خاندان ہے، ہم الگ ہے، نہیں مجھے تو وہیں کرنا ہے۔ بولے نہیں میل نہیں ہے، نہیں سب میل ول سب برابر ہے، تم لوگ پرانے زمانے کی بات تیری تعلیم خراب ہو جائیں گی، ہو جان تو میری تعلیم خراب، ہم تیری فیس نہیں دیں گے، تو نہ کو دو میری فیس، تیرے کو تو وہیں شادی کرنا ہے، ہم تیرے کو گھر سے نکال دیتے تو نکال دو، تم کیا نکالتے؟ میں ہی کل سے نہیں آ رہا ہوں۔ ایک ادنا سی محبت کا کرشمہ دیکھو آپ کیسے ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان بچے بہک جاتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تو اس قسم کی واقعات تو ہمارے پاس آئے دن شریعہ بول میں آتے رہتے ہیں۔ قصے محبت کی بات، ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہ ہے، یہ دین اس مزاج کو چاہتا ہے تو 100% آدمی کو اطاعت میں ڈبو دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈبو دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں لگا دیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی ادائیگی میں۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ یہ جو احسن دین ہے نا، جب آدمی اس کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو وہی احسن القول ہوتا ہے۔ جب آدمی اس کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو وہی کیا ہوتا ہے؟ وہی احسن القول ہوتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میں تو آلریڈی ہوئی ہوں، میں آلریڈی ہو چکا ہوں،
میں تو بھائی سرنڈر ہو چکا ہوں، میں تو اس راستے پہ چل پڑا ہوں، آپ کو بھی آنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین کا ایک مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ اس مفہوم کو ادا کیا جا سکتا ہے اس طرح سے۔ اس لیے میرے دوستوں 4 مہینے کیا چیز ہے؟